اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ شریفہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس آیہ مبارکہ میں خود قرآن کے متعلق بنیادی اصول ذکر فرمائے گئے ہیں۔ جس طرح علمی کتابوں کے اندر رؤوس ثمانیہ اور اصول مطالب ابتدا میں بیان کیے جاتے ہیں، ہدایت کی کتاب میں بھی یہی مطالب بنیادی انسان کو پیش کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ خود یہ کلام ہدایت کا مجموعہ منشور، اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی دوسرے لفظوں میں تعریف کیا ہے، یہ ہدایت کیا شمار ہوتی ہے، اس کے لیے اس آیہ شریفہ میں اور دیگر آیات کریمہ میں عنوان کتاب ذکر فرمایا گیا ہے، بعنوان معرف کہ یہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، اور اس کے ساتھ خصوصیت بیان کی گئی ہے، لا ریب فیہ، صفت ہے اسی کتاب کے لیے۔ دوسری چیز اس ابتدائی تمہید میں اس کا موضوع ہے، اور موضوع اس کا ہدایت ہے انسان کے لیے۔ مخاطب اس کا انسان ہے، جیسا متعدد آیات کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہاں پر بھی انسانوں کی وہ حالت جو ہدایت کے لیے مطلوب ہے، جسے بعد میں قرآن کریم میں مزید کھولا جائے گا کہ ہدایت ہے متقین کے لیے، کہ تقوی شرط ہے ہدایت پذیری کے لیے، ہدایت کے حصول کے لیے۔ یہ غرض ہے کتاب کی کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کتاب کے متعلق بنیادی نقطہ عرض کر دیا ہے کہ کتاب، خود عنوان کتاب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہدایت کا مجموعہ مدون، منظم، ایک دوسرے کے ساتھ پیوستہ اور ترتیب کے ساتھ بنایا گیا مجموعہ ہے جو کتاب کہلاتا ہے۔ کتاب اپنے لغوی معنی کے لحاظ سے اسی حقیقت کو کہتے ہیں، اور اگر آج ہم اصطلاح میں کتاب کا معادل یا متبادل دقیق ترجمہ کریں تو وہ جیسے اس معاصر یا متأخر زمانہ میں علماء نے مکتب کہا ہے یا آئیڈیالوجی، کتاب سے یہ مراد ہے، یعنی معنی یہ بنتا ہے کتاب کا۔ مکتب آئیڈیالوجی بھی لغتاً اس معنی میں نہیں ہے، اصطلاحاً مکتب کا معنی اور اصطلاحاً آئیڈیالوجی کا معنی یہ ہے انسان کی زندگی کے لیے ایک ایسا نظام جامع جس کے اندر انسان کے بارے میں آگاہی موجود ہو، وہ جامع معرفت جو انسان کو درکار ہے وہ موجود ہو، جس کے اندر انسان کے لیے اس کائنات کی تشریح، تفسیر، ایسی تفسیر جو انسان اپنی عملی زندگی میں ملحوظ رکھ سکے،
ایسی تفسیر جہان بینی اس کے اندر موجود ہو، اور پھر اس جہان بینی اور تفسیر کائنات کی روشنی میں انسان کی عملی زندگی کے تمام اصول، قواعد، ضوابط، طرق، راستے، مقاصد اور نظم و انتظام پوری زندگی کا موجود ہو، ظاہری، باطنی، دنیاوی، اخروی اور دینی، سماجی، سیاسی، جو چیز بھی انسان کی زندگی میں آ سکتی ہے اس کے متعلق رہنمائی نظم و ترتیب کے ساتھ اصول و قواعد کے اوپر مبتنی، اس کو اصطلاح میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں۔ ایک ترتیب کے ساتھ تدوین شدہ چیز ہو، نہ منکوس انکاسن نہ ہو، منتشر ہو، دیڑھی ہوئی، بکھری ہوئی چیز جس میں آپس میں ان کا کوئی ارتباط نہ ہو۔ اسی کتاب، اسی مفہوم کو عنوان کتاب یا لفظ کتاب ادا کر رہا ہے، یعنی اس مجموعے کو، وحی الہی کو، ہدایت کے اس آئین کو کتاب کہنا مقصود یہ تفہیم کرنا تھا کہ یہ اسی طرح سے منظم، منسجم، مرتبط ہے، اور اس کے اندر جامعیت ہے جس پر علاوہ کتاب کے لفظ قرآن بھی دلالت کرتا ہے اس کی جامعیت کی طرف۔ اور یہ بات آگے آئے گی، چونکہ کتاب بھی تکرار ہوگا۔ ایک قرآن فہمی کا ضابطہ یہ ہے، کلید رمز، کہ قرآن کریم نے جن حقائق کو مختلف آیات میں ذکر کیا ہے اور ان آیات میں ایک مطلب کو کئی اور مطالب کے ساتھ جوڑ کے مربوط کر کے بیان کیا ہے، جیسے کتاب کو بہت سارے اور امور کے ساتھ قرآن نے جوڑ کے ذکر کیا ہے، وہ سب کتاب کی پہچان میں اور کتاب کے مفہوم میں اور معنی کی شناخت میں دخیل ہیں وہ تمام امور۔ اسی طرح کتاب جن ہدایت کے امور کے ساتھ لفظ کتاب کو جوڑ کر ذکر کیا گیا ہے، کتاب بھی ان کے لیے معرف اور شناخت کا ایک ذریعہ ہے، یعنی اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے جسے کتاب کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا ہے، یہ اس امر کی پہچان کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ یہ روش تفسیر کی یا فہم قرآن کی ہمارے بزرگ قدماء اسلاف میں رائج نہیں تھی، شناختہ شدہ نہیں تھی، فی الجملہ کرتے تھے یہ کام بعض موارد میں، وہ بھی غیر شعوری طور پر، لیکن موجودہ زمانے میں یہ روش باقاعدہ ایک فہم قرآن کا اسلوب بن گیا ہے، اور اس کی پہچان میں اور اس روش کی تعریف میں بعض مستشرق غیر مسلم قرآن شناسوں نے زیادہ محنت کی ہے کہ اس طرح ہم قرآنی حقائق کا جائزہ لیں۔ مفسرین مسلمین میں بعض کی یہ روش رہی تھی، وہ بھی عرض کیا کہ استثناء موارد میں یا کچھ منتخب موارد میں وہ یہ کام کرتے تھے، جیسے قرآن کریم کے جتنے بھی معارف ہیں جن میں وہ معارف جو متشابہات میں شمار ہوتے ہیں، کہ اپنے مقام پر اس کی وضاحت ہوگی، متشابہات کے بارے میں شبہات زیادہ ہیں۔ عموماً متشابہات کا غلط، نامناسب ترجمہ یا معنی کیا جاتا ہے۔ متشابہات میں ان کو سمجھنے کے لیے جس طرح خود قرآن نے محکمات کو الکتاب کہا ہے، بنیاد کہا ہے، اور متشابہات کو محکمات کے تناظر میں سمجھنے کی رہنمائی کی ہے، یہی کام بعض بزرگان نے کیا ہے کہ بعض متشابہات کو محکمات کے تناظر میں معنی کیا ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ اسی آیت کے اندر
یہ مطلب بیان ہوا ہے دیگر مطالب کے ساتھ اس کا ربط ایک آیت کے اندر قائم کیا گیا ہے. پھر دیگر آیات کے اندر یہی مطالب جو اس آیت میں اس معینہ مطلب کے ساتھ مل کر بیان ہوئے ہیں، دیگر آیات میں یہ مطالب علیحدہ بیان ہوئے ہیں، اس مطلب مد نظر یا مورد نظر کے ساتھ مل کر بیان نہیں ہوئے. لیکن یہ مطالب کبھی اس مطلب کے ساتھ اور کبھی اس مطلب سے ہٹ کر دیگر مطالب کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں. وہ سب ترکیبیں اس ایک مطلب کے سمجھنے میں قرینہ بن جاتی ہیں. یہ روش ہماری متداول رائج تفسیروں میں نہیں ہے، لیکن بعض پہلے ان مستشرقین نے یہ روش اپنائی اور ان کی دیکھا دیکھی دیگر جو مسلمان قرآن شناس ہیں انہوں نے اپنائی ہے. اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنت میں کسی حد تک ہے، بہت کم یہ روش رائج ہوئی ہے، لیکن امامیہ شیعہ میں یہ روش زیادہ مقبول واقع ہوئی ہے. ابھی جو نئے محققین یا قرآن شناس ہیں، قرآنی طالب علم ہیں، وہ اس کی طرف توجہ کر رہے ہیں، یا وہ مدارس اور قرآنی مراکز قرآن کی تعلیم دینے والے اپنے طالب علموں کو اس روش سے آشنا کرا رہے ہیں. اس مطلب کے مطابق ابھی کتاب کی وضاحت خود قرآن کے اندر باقی ہے، چونکہ پہلی دفعہ اس آیہ شریفہ میں سورہ مبارکہ بقرہ کی آیہ میں لفظ کتاب ہم نے مشاہدہ کیا ہے، اور آخر قرآن تک یہ لفظ کتاب تکرار ہوتا جائے گا بہت سارے حقائق سے متصل ہو کر. وہ تمام حقائق کتاب کی تشریح اور تفسیر میں ممد ہیں اور اس کے اندر مؤثر ہیں، لہٰذا یہ تفسیر باقی ہے. یعنی اصل بنیاد ہم نے سمجھ لی ہے لغوی بنیاد پر. اب قرآن نے کتاب کے جو اوصاف ذکر کیے ہیں، کتاب کی خصوصیات ذکر کی ہیں، کتاب کے اندر موجود مندرجات ذکر کیے ہیں، کتاب کے ساتھ لوگوں کا تعلق کیسے ہو، کس طرح سے کتاب کو اخذ کرنا ہے، اپنانا ہے آپ نے. اور سابقہ اقوام میں قرآن نے ایک طبقہ بندی کی ہے عصر نزول قرآن میں، اور اس سے پہلے کے لوگوں کو اہل کتاب اور غیر اہل کتاب، یا اہل کتاب اور امی. اہل کتاب عموماً رائج ترجموں تفسیروں میں یہود و نصارہ، یعنی جن کے پاس تورات و انجیل ہیں. کتاب کا معنی ترجمہ یہی مسودہ، جس کا انگلش ترجمہ کرتے ہیں ہم بک، یعنی یہ آسمانی بکس ان کے پاس تھیں. اہل کتاب ہم یہ معنی لیتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں امی کہتے ہیں ان پڑھ لوگ. لیکن قرآن جب تقابل کرتا ہے اہل کتاب اور امی کا آپس میں، اور یہ دو تقسیم کر رہا ہے، تو اس سے مراد قرآنی اصطلاح ہے کہ قرآن کی اصطلاح میں اہل کتاب یعنی صاحبان مکتب، جن کے پاس پہلے سے ایک مدون منظم آئیڈیالوجی اور ایک نظریہ نظام تھا. امی ان کو کہتے ہیں جن کے پاس ایسا کوئی نہ جاہلیت کا نظام تھا نہ ہدایت کا نظام تھا، نظام کے بغیر تھے. جاہلیت تھی لیکن بے نظم جاہلیت تھی، جس کے اندر کوئی مکتب یا آئیڈیالوجی نہیں تھی، کوئی نظام کسی زندگی کے لیے نہیں تھا، ثوابدیدی تھا، یا خواہشات کی بنیاد پر تھا، یا آنی اور وقتی امور اور ان کے مطابق حکمت عملی سے قائم تھا. اہل کتاب انہیں کہا جاتا ہے جن کے پاس باقاعدہ ایک سیاسی نظام تھا، حکومت تھی، آئیڈیالوجی تھی، کوئی تصور تھا، جہان بینی تھی، نظریہ تھا،
ہر چند وہ نظریہ صحیح نہ بھی ہو لیکن تھا، مدون صورت میں تھا، وہ اہل کتاب ہیں۔ تو یہ داستان قرآن میں تفصیل سے، یعنی آگے بڑھ کر قرآن پھر کتاب کو محور قرار دے کر انسانوں کو تقسیم کرے گا، وہ جو کتاب کے گرد ہیں اور وہ جو کتاب کے بغیر ہیں۔ تو وہ تقسیم اہل کتاب آج بھی منطبق ہے، حتیٰ ان لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں قرآن پر، اسے اللہ کی کتاب مانتے ہیں، یہ بھی قرآن کی اصطلاح کے مطابق تقسیم ہو جائیں گے آج کی موجودہ نسل امی اور اہل کتاب میں۔ آج کی نسل میں اہل کتاب اور امی ہیں۔ اہل کتاب جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا نظام ہے اور اس نظام کو قبول کرتے ہیں، اسے اپنا لیا ہے، مان لیا ہے اور اس سے متصل ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ امی وہ ہیں جو اس طرح کا اعتقاد نہیں رکھتے، یعنی اللہ کی طرف سے کسی نظام کے معتقد نہیں ہیں اور نہ ہی نظام کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی اس طرح کی مدون چیز نہیں ہے، یعنی جو ہے اس پر ان کا ایمان نہیں ہے یا اسے اس کی تفسیر انہوں نے نہیں کیا اس کو، تو یہ امی کے زمرے میں آ جائیں گے۔ اور پھر جتنے احکام ذکر ہوئے ہیں کہ اہل کتاب ہونے کے بعد، یعنی قرآن نے اہل کتاب کو بار بار یا اہل الکتاب بار بار یہ عنوان دہرایا ہے ان کے لیے، وہیں کہ وہ ایک تعارف ان کا اور بھی ہے بنی اسرائیل، یا ایک تعارف ان کا ہے یہود، یا ایک تعارف ان کا ہے نصارہ، یا ایک تعارف ان کا اور زبانوں اور جغرافیائی ہے، قبائلی ہے، لیکن بار بار جو قرآن نے ان کے لیے عنوان تکرار کیا ہے یا اہل الکتاب، یہ مذمت کا نہیں ہے، یہ توجہ کے لیے ہے کہ تم تو صاحب مکتب تھے، تم تو ایک منظم نظام رکھتے تھے، ایک دین رکھتے تھے، تمہیں بتایا گیا تھا، اور پھر تمہاری یہ حالت ہے۔ اہل کتاب ہو کر تم گمراہ ہو، اہل کتاب ہو کر تم اتنے منتشر ہو اور خدا سے دور ہو، الہی نظام سے باہر ہو تم۔ یہ سارے خطابات موضوعیت رکھتے ہیں ان کے لیے، اہل الکتاب۔ اور پھر اس کے بعد آگے اسی تعبیر کو قرآن کریم نے بدل کر ما انزل اللہ میں بعض جگہ پر اس کو ذکر کیا ہے تاکہ سب کو شامل ہو جائے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق حکم و حکومت نہیں کرتے، اس کے مطابق نظام نہیں بناتے، زندگی نہیں گزارتے، کون ہیں یہ؟ اولئک هم الفاسقون هم الظالمون هم الکافرون۔ اب یہ تو بہت ہی بد لوگ ہیں یہ، کہ ما انزل اللہ کے بعد بھی حکم اور حکومت ان کی ما انزل اللہ کے مطابق نہیں ہے۔ اب یہ وہ واضحات ہیں قرآن کریم کے اندر جو انسان کو ہدایت کرتے ہیں کہ یہ عناوین قرآن کے موضوعیت رکھتے ہیں۔ چونکہ جہاں تک کتاب کا ذکر آئے گا، ہم نئی نئی خصوصیات سے قرآن میں آیات میں آشنا ہوتے جائیں گے، کتاب کا مطلب کھلتا جائے گا، یعنی وسعت آتی جائے گی فہم کتاب میں ہمیں، کہ کتاب کتنا بڑا معنی ہے، کتنا بڑا نظام ہے اور کتنا اس کے اندر گہرائی ہے۔ خود اسی عنوان کتاب کے اندر قرآن خود کھولے گا اس کو۔ یہاں پر ابتدا میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اس کی خصوصیت، پہلی خصوصیت یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ لا ریب فیہ ہے، اور یہ بہت اہم ہے کہ جب ایک مکتب، آئیڈیالوجی یا نظام ہدایت انسان کے سامنے پیش کیا گیا ہے اور انسان نے اس کو اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے اور اس کو اپنی زندگی میں لاگو کرنا ہے، چونکہ ہدایت ہے، ہدایت کا مطلب یہی ہے کہ ہدایات زندگی، رہنمائی زندگی کے لیے، روزمرہ کاموں کے لیے۔
انسان کے سامنے کوئی علم پیش ہو، کوئی خبر اس کو دی جائے، کوئی حقیقت اس کے سامنے جب رکھی جائے، ایک طبعی انسان کے اندر حالت موجود ہوتی ہے کہ جو چیز اسے پیش کی جا رہی ہے، خواہ اللہ کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے، انبیاء اللہ کے رسول پیش کر رہے ہیں، یا عام آدمی پیش کر رہا ہیں، علماء پیش کر رہے ہیں، قبائلی سردار اکابرین پیش کر رہے ہیں، اس کو لیتے ہوئے انسان اس کو جب لیتا ہے، عکس کرتا ہے یا اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور ابھی اس نے اس کو ہاں یا نہ نہیں کیا، اپنایا بھی نہیں ہے، اس کو جھٹلایا بھی نہیں ہے، ایک نفسانی کیفیت انسان کی ذہنی حالت بن جاتی ہے کہ اس کے بارے میں متعدد سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک طبیعی چیز ہے یہ۔ اگر بالکل مسخ شدہ انسان نہ ہو، ایسا انسان نہ ہو کہ جس کا کام کرنا، جس کے حواس نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، یعنی دل ہے سوچتے نہیں ہیں، ذہن ہے اس سے کام نہیں لیتے، آنکھیں ہیں اس سے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں اس سے سنتے نہیں ہیں، یہ انسان موجود ہیں۔ ان کو خود قرآن نے باقاعدہ متعارف کروایا ہے کہ انہیں استثناء کر کے کہ یہ نہیں، ان کے ذہن میں یہ طبعی رد عمل پیدا نہیں ہوتا، لیکن جو سلیم الفطرت ہیں، سلیم القلب ہیں، سلیم الحواس ہیں، سلیم الادراک ہیں، ان کے سامنے یہ کوئی بھی چیز پیش کریں تو ایک نفسانی کیفیت ان کے اندر ایجاد ہوتی ہے اس متعلقہ شے کے بارے میں، کہ اس پر یہ اعتماد کریں، اس کو قبول کریں۔ اس کے لیے کچھ عوامل انسان کے اس روانی نفسانی حالت میں مؤثر اور دخیل ہوتے ہیں۔ جو پیش کر رہا ہے اس کے بارے میں انسان کی معرفت و اعتقاد و ایمان، جو یہ کتاب یا نظریہ یا ہدایت یا آئیڈیالوجی انسان کے سامنے پیش کر رہا ہے، پہلے سے انسان جو شخص اس کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے، اس شخص پر پہلے سے بھروسہ ہے، کسی بھی وجہ سے بھروسہ ہے، اس کے اوپر اعتقاد و ایمان ہے انسان کا۔ جیسے عموماً شاگردوں کا استاد پر اس سے پہلے کہ استاد کوئی مطلب، کوئی دلیل، کوئی تعریف، کچھ بھی پیش کرے، عموماً شاگردوں کا استاد پر اعتماد ہوتا ہے، اس عنوان سے کہ اس کو ایک عالم، دانا، دانشور انسان سمجھتے ہیں، محقق سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو بات کرتا ہے وہ علمی ثابت سچائی ہوتی ہے، صداقت ہوتی ہے، باقاعدہ مستند بات ہوتی ہے۔ یہ عالم کے بارے میں یا استاد کے بارے میں حسن ظن یا اعتماد پہلے سے کلاس کے اندر، شاگردوں کے اندر موجود ہوتا ہے، اور شاگرد جو مطلب لیتے ہیں کسی تردید کے بغیر اعتقاد و ایمان کے ساتھ لیتے ہیں۔ بائیں کے اعتماد کرنے کے جو علمی اصول ہیں، قواعد ہیں، وہ ابھی پورے نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہی استاد سے سنتے ہی شاگرد فوراً اس بات کو مان لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اس کی صداقت، اس بات کی سچائی، صداقت اور مستند ہونے کے اوپر ایمان لے آتا ہے۔ کسی قسم کی تردید اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، بلکہ ممکن ہے استاد کے ذہن میں یہ مطلب تردید ہو، لیکن جب اس نے شاگرد کو بتا دیا تو شاگرد بغیر تردید کے یہ بات ذہن میں قبول کر لیتا ہے اس سے۔ یہ ایک عام حالت ہے لوگوں کے اندر۔ مثال میں نے شاگردوں کی اور اساتید کی دی ہے، لیکن عموماً ایسے ہی ہے لوگوں کے اندر کہ لوگوں کو جو شخص کوئی چیز بتا رہا ہے، پیش کر رہا ہے، وہ کون ہے، اس کے بارے میں لوگوں کا اعتماد، اطمینان کتنا ہے۔ وہ اعتماد و ایمان ممکن ہے
غیر مستند ہو، غیر معیاری اعتماد ہو، غلط جہت سے انہوں نے اعتماد کر لیا ہے، دھوکے میں آ گئے ہیں، یا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے یہ حالت ان کی پیدا ہو گئی ہے، یہ سب ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا اعتمادی شخص ان کو کوئی بات پیش کرتا ہے تو اسے بغیر کسی تردید کے وہ مان لیتے ہیں۔ جیسے قبائلی بڑے بزرگ ہیں، قبیلہ کو جو بات کرے وہ مان لیتے ہیں اس کی بات، اس میں کوئی غور و فکر نہیں کرتے، لے تو لالا نہیں کرتے، چوں چرا نہیں کرتے، آنکھیں بند کر کے اس کی بات مان لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی روحانی مذہبی پیشوا ہے، شخصیت جو پہچانا جاتا ہے لوگوں میں کہ یہ کوئی کرامت رکھتا ہے، کوئی روحانی دسترس رکھتا ہے، اس کی بات بھی لوگ بغیر کسی تردید کے قبول کر لیتے ہیں۔ کوئی محقق ایسی بات کرتا ہے جس کی پہلے سے پہچان ہو، اس کی بات کو تسلی سے اور اطمینان کے ساتھ انسان قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن بعض موارد میں جہاں یہ بات کرنے والے پر پہلے سے وہ اعتماد ایمان قائم نہ ہو، وہ جو بات پیش کرتا ہے تو اس بات کو انسان اس اطمینان اور اعتقاد و یقین کے ساتھ نہیں لیتا، بلکہ تردد کرتا ہے، توقف کرتا ہے، تأمل کرتا ہے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد یا دیگر ذرائع سے اس کی تصدیق کے بعد جب تسلی کر لے، اس کو مطمئن ہو جائے، تصدیق کر لے اپنے اپنے ذریعوں سے، پھر اس کو مان لیتا ہے۔ چونکہ یہاں پر جس سے یہ بات قبول کر رہا تھا پہلے سے اس کے اوپر اطمینان و اعتماد نہیں ہے۔ قرآن کریم خداوند تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اس معاشرے میں پیش ہوا جہاں دو قسم کے مخاطبین تھے۔ ایک اہل کتاب صاحبان مکتب، جن کے پاس پہلے سے دین تھا، شناسا تھے، آشنا تھے ہدایت کے نظام سے، خود رکھتے تھے اپنا اندرونی ایک نظام۔ اور ایک وہ امی طبقہ تھا، مشرکین، بت پرست، جو اس طرح کا کوئی مکتب نہیں رکھتے تھے لیکن اپنا قبائلی نظام رکھتے تھے اور اپنا جاہلیت کا ایک تہذیب ان کے اندر موجود تھی۔ ان کے سامنے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا منشور پیش کیا ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ اب جب ان کے سامنے قرآن کریم پیش ہوا ہے تو پہلے سے ان کا اعتماد و اعتقاد، چونکہ اللہ کی ان کو خصوصاً جو مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، انہیں اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے کہ حاکم، خالق، رب ہمارا اللہ کی ذات ہے۔ یہ ان کے تصور میں، اس فکری سسٹم میں چیز تھی ہی نہیں، پہلی دفعہ سن رہے ہیں، اور سن بھی رہے ہیں ایک ایسی ہستی شخصیت سے جو مدعی ہیں کہ میں نبی ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ جس کی طرف سے آئے ہیں وہ خود شناختہ شدہ نہیں ہے اللہ ان کے لیے۔ یا تو انسان بتاتا ہے نا، کسی ایسی چیز کا حوالہ دیتا ہے، ایک شہر کا، مثلا اپنے آپ کو تعارف کرواتا ہے، میں فلاں شہر سے آیا ہوں، اس شہر کو لوگ جانتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے وہ شہر موجود ہے، وہ بستی ہے، وہ آبادی ہے، اور آپ وہاں سے آئے ہیں۔ لیکن انسان کسی اجنبی اس میں جا کر بتائے کہ میں فلاں شہر سے آیا ہوں، تو وہ لوگ جیسے اس کو نہیں جانتے، اس کے شہر کو بھی نہیں جانتے، کہ وہ شہر بھی ہمیں نہیں پتہ، وہ بھی ہم نے پہلی دفعہ سنا ہے۔ تو خواہ نخواہ ان لوگوں کو ماننے میں تردید آئی ان کے ذہنوں کے اندر، یہ تشویش پیدا ہوگی ان کے ذہنوں کے اندر کہ ہمیں یہ حوالہ دے رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ سے آشنا نہیں ہیں یہ لوگ، میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں۔ وہ اللہ سے تعلق، ایک تو خود اللہ کے بارے میں کوئی شناخت نہیں ہے، اور اب سن لیا ہے تو یہ جو تعلق ہے، جو پیغمبر ہیں جو آئے ہیں
اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، یہ تعلق ان کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے جس سے تصدیق کر سکیں کہ آپ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور یہ پیغام جو آپ ہمیں پیش کر رہے ہیں، یہ کتاب، یہ ہدایت، یہ آئیڈیالوجی، یہ آپ کی نہیں ہے، اللہ کی ہے یہ. یعنی دونوں چیزیں ان کے لیے اس قانون کے مطابق نہیں تھیں. یعنی پہلے سے شناختہ شدہ ایمان، اعتقاد جو نفسیانی طور پر، روانی طور پر ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر، وہ انہیں حاصل نہیں تھا. اب خواہ نخواہ جب ان کے سامنے یہ کتاب پیش ہوگی تو یہ توقع نہیں ہے کہ وہ فوراً اس کو قبول کر لیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ہدایت ہے، اور آپ بھی اللہ کے رسول ہیں اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا خالق ہے. یہ ابتدا ہے، ابھی شروع ہو رہی ہے یہ بات، ان سے انہیں آشنا کیا جا رہا ہے اس طرف. یہاں پر ان کی جو طبیعی کیفیت ممکنہ ہو سکتی ہے، جو تھی بھی ان کے اندر، اور قرآن نے بار بار اس کو دہرایا بھی ہے، وہ ہے شک. تین کیفیتیں ہیں: انکار، تکذیب، شروع سے ہی شک بھی نہیں بلکہ یقین اس بات پر کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ نعوذ باللہ یہ بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے. ان کے پاس جو پیمانے تھے کسی بات کو پرکھنے کے، جو معیارات تھے، ان معیاروں کے مطابق انہوں نے سمجھا کہ یہ بالکل ہی ایک خود ساختہ بات ہے، من گھڑت بات ہے جو ہمیں کہہ رہے ہیں یہ. لہٰذا ایک رویہ ان کا رد عمل کفر، انکار تھا. دعویٰ جو کیا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کا رب ہے، یہ اس کا بھی انکار. اللہ آپ کا خالق ہے، اس کا بھی انکار. آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نظام و مملکت میں رہنے والے باشندے ہیں، اس کا بھی انکار. اور یہ کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، اس کا بھی انکار. اور یہ کہ یہ کتاب، یہ آئیڈیالوجی، یہ نظام، یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے، میں نے نہیں بنایا، اس کا بھی انکار. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اس دعوت کے، ہدایت کے آغاز پر جو ایک رد عمل کا سامنا کرنا پڑا عمومیت کے ساتھ، یعنی یہ اقلیتی عکس العمل نہیں تھا، اکثریتی عکس العمل تھا، وہ انکار، کفر اور جھٹلانا، تکذیب. کہ یہ قرآن کریم میں آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا، مختلف آیات کے اندر اس رد عمل کے بارے میں آئے گا. خوب اب ہدایت انہیں پیش کی گئی ہے اور وہ بالکل منکر ہیں. قرآن نے سابقہ امتوں اور انبیاء کا بھی تذکرہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے انکار و کفر، یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. جب بھی اللہ کی طرف سے کسی بھی امت کے لیے ہدایت آئی ہے، ان کا پہلا فوری اور اکثریتی عکس العمل یہی تھا، کفر و انکار ہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ انبیاء اور امتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ یہ اجتماعی، یہ کوئی انفرادی طور پر سوچ سمجھ کے جواب نہیں تھا، یہ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک معاشرتی رد عمل تھا. بسا اوقات افراد عکس العمل دکھاتے ہیں، بسا اوقات سماج عکس العمل دکھاتا ہے، سماجی ایک عکس العمل ہوتا ہے. جیسا پہلے اشارہ کیا تھا، یہ موضوعات ہم چونکہ علوم دینی کا حصہ نہیں ہیں، قرآن کا حصہ ہیں، لیکن علوم دینی میں یہ نہیں شامل کیے گئے. جامعہ شناسی، اجتماعیت، یہ نہیں ہمارے اندر، تو ہمیں وہ زیادہ مانوس بھی نہیں ہیں ان مطالب سے. لیکن باقیوں نے، علوم دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے زیادہ غیر مذہبی تعلیمی اداروں نے اور شخصیات نے زیادہ اس مطلب کو کھولا ہے، جو توقع کے مطابق انہیں زیادہ کھولنا چاہیے تھا.
یعنی ہمارے مجتہدین کو، دین شناسوں کو، فقہاء کو یہ وضاحت ان سے زیادہ کرنا چاہیے تھی۔ علم الاجتماع کیا ہے، جامعہ شناسی کیا ہے، معاشرہ کیا ہوتا ہے، سماج کس کو کہتے ہیں، امت کس کو کہتے ہیں، قوم کیا ہے، یہ امور انہیں بیان کرنے چاہیے تھے، جو کہ قرآن کا حصہ ہیں۔ یہ انہوں نے نہیں، ضروری نہیں سمجھتے اور آج تک ضروری نہیں سمجھتے، لیکن دوسروں نے کیا ہے، یہ کام کیا ہے، اور اس سے مسلمان علماء نے ترجموں سے استفادہ کیا ہے۔ بائیں کہ ابن خلدون وہ پہلی شخصیت ہیں جو باقاعدہ طور پر اس موضوع کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے علمی شکل دے کر تدوین بھی کیا، اور پھر اس کے بعد انہی کی محنت کو دوسروں نے بانپ لیا، پرکھ لیا، اور لے کر خود اس کے اوپر بہت بڑی عمارت علمی قائم کر دی۔ ہم ابھی تک وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ معاشرہ جسے ہم کہتے ہیں، سماج جس کو ہم کہتے ہیں، اجتماع جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، واقعی چیز ہے، حقیقی موجود ہے، یا نہ ایک مفہوم ہے انتزاعی؟ حقیقتوں سے ہم نے ایک مفہوم لیا ہوا ہے، ورنہ حقیقت عینی، حقیقت خارجی، حقیقت بیرونی کے طور پر یہ موجود نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے فرض ہیں انسان نے اپنی زندگی کے لیے مفروضے بنائے ہوئے ہیں جو ضروری ہیں مفروضے قائم کرنا، لیکن ان کی کوئی حقیقت اور واقعیت نہیں ہے، جس کی بہت بڑی مثال یہ زمانہ ہے۔ جیسے مہینہ ہے، ہفتہ ہے، صدی ہے، یہ زمانہ جو ہم کہتے ہیں، جیسے گھنٹہ ہے، منٹ ہے، یہ فرض ہے ہمارا۔ اس طرح کے زمانہ نہیں ہے، موجود ہی نہیں ہے کسی جگہ بھی، نہ زمین پہ، نہ چاند پہ، نہ مریخ پہ۔ یہ ہم نے ایک اور حقیقت سے اخذ کیا ہے، انتزاع کیا ہے، فرض کیا ہے، لحاظ کیا ہے اپنی زندگی کو منظم رکھنے کے لیے، اور بہت یعنی ان فروض میں سے ہے، ان مفروضوں میں سے ہے جو بہت مؤثر و تاثیر گزار ہے انسان کی زندگی پر۔ اتنے حقائق دخیل نہیں ہیں ہماری زندگی میں جتنا یہ فرضی امر ہماری زندگی کے اندر کردار ادا کرتا ہے۔ زمان اصل حقیقت کیا ہے؟ حرکت، زمین کی حرکت سورج کے گرد، اصل حقیقت وہ ہے، اور اس سے ہم نے، اور زمان بھی حقیقت رکھتا ہے، لیکن وہ جیسی حرکت ہے ویسا زمان ہے، اس سے ہم آشنا ہی نہیں ہیں، نہ اس حرکت سے نہ زمان سے جو حقیقت رکھتا ہے، ایک بیرونی خارجی حقیقت ہے، وہ موجود ہے، ہم دونوں سے بے خبر ہیں۔ ہم جو زمانہ رکھتے ہیں، ذہن میں تصور رکھتے ہیں، اور جس کے مطابق زندگی کا پورا ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، اپنا اوقات بندی کی ہوئی ہے، جز جز کی، لمحے لمحے کی، زمانہ نکال دیں، ساری زندگی درہم برہم ہو جائے گی انسان کی، سب معاملات بکھر جائیں گے، الجھ جائیں گے۔ یہ جس زمانے سے اتنی منظم کیا ہوا ہے ہم نے، یہ زمانہ ہمارا فرضی زمانہ ہے، اعتباری ہے، انتزاعی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جس کی حقیقت ہے اس سے ہم آشنا نہیں ہیں۔ یہ مثنوی کی تفسیر میں بیان کیا تھا، جہاں علامہ اقبال نے الوقت سیف ذکر کیا تھا، وہ معروف مقولہ امام شافعی کا، اور امام شافعی نے، ظاہر ہے یہ مقولہ ان کا نہیں تھا، انہوں نے بھی نقل کیا یا ان سے منسوب ہے، اور بہت خوبصورت بات علامہ اقبال نے زمان اور وقت کے بارے میں اس کے ذیل میں کی تھی، اور ہم نے تشریح کی اس کی وہاں۔ اور اس سے زیادہ خوبصورت تشریح زمان کے متعلق فلسفہ میں ہے، اور خصوصاً فلسفہ صدرائی میں، ملا صدرہ کے فلسفہ میں، حکمت متعالیہ کے اندر زمان کی حقیقت سب سے زیادہ واضح، روشن وہاں بیان کی گئی ہے۔ ایک انتزاعی چیز ہے جس سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ آیا معاشرہ، سماج جس میں ہم رہ رہے ہیں، ہم دو چیزوں میں رہ رہے ہیں، زمان میں اور معاشرے میں۔ یہ زمان جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ خود ہمارا اپنا ہی پیدا کرنا، ہماری مخلوق ہے۔ جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ اللہ نے نہیں بنایا، یہ انسانوں نے خود بنایا ہے۔
جو زمانہ اللہ نے بنایا ہے، حرکت کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، وہ موجود ہے اور اسے ہم آشنا نہیں ہیں، یعنی اسے اپنا پیمانہ نہیں بنایا ہوا، وہ اپنا کام البتہ کر رہا ہے۔ اسی طرح دوسرا عنوان جس میں ہم رہ رہے ہیں، سب ہر انسان جیسے زمانے میں رہ رہا ہے، تو آیا معاشرے میں ہے یا نہیں ہے، بلکہ قطعاً ہر انسان ایک سماج کا حصہ ہے، ایک معاشرے کا حصہ ہے۔ یہ معاشرہ جو ظرف ہے اس کے لیے، ظرف زیست، ظرف زندگی ہے، یہ ایک حقیقت ہے یا نہیں ہے، یا یہ بھی ایک انتزاعی امر ہے؟ بعض یہ معتقد ہیں، مائل ہیں اس طرف کہ یہ بھی زمان کی طرح انتزاعی چیز ہے، ذہنی فرضیہ ہے، فرض ہے یہ بھی اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے، ورنہ باہر زمین پہ خارج میں، خارج از ذہن انسان ہیں، افراد ہیں، معاشرہ نہیں ہے، افراد ہیں، سارے علیحدہ علیحدہ اکائیاں ہیں۔ لیکن جو محقق علماء ہیں، جامعہ شناس، ان کے نزدیک سماج، معاشرہ ایک حقیقت عینی ہے، وجود رکھتا ہے، اور وجود بھی ان موجودات میں سے ہے جو حی ہیں، یعنی ذی حیات موجود ہے، بے جان نہیں ہے، بے حس نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شعور رکھتا ہے، ارادہ رکھتا ہے۔ وہ تمام خصوصیات جو افراد میں ہیں، ارادہ، شعور، احساس، حیات، یہ ساری خصوصیات اس معاشرے میں بھی ہیں، وہ بھی زندہ ہے، شعور رکھتا ہے، اور انسانی خصائل جتنی ہیں فرد میں، وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کی روح ہے، اس کا پیکر ہے، اس کا جسم ہے، اس کے اندام ہیں، اس کے اعضاء ہیں، یہ ساری حقیقت موجود ہے۔ یہ دوسرا نظریہ ہے جو محقق علماء اس بات کے معتقد ہیں، جن میں مسلمان علماء بھی سر فہرست ہیں، قبول کرتے ہیں۔ از جملہ خود شہید مطہری انہی علماء میں سے ہیں جو معاشرہ کے وجود حقیقی عینی کے معتقد ہیں کہ یہ ایک وجود حقیقی رکھتا ہے۔ خوب، اس صورت میں اگر یہ وجود حقیقی رکھتا ہے تو، اور زندہ بھی ہے، شعور بھی رکھتا ہے، ارادہ بھی رکھتا ہے، اختیار بھی رکھتا ہے، پس یہ مکلف ہے۔ جب موجود حی ہے، ذی شعور با اختیار، تو جس طرح فرد ذی شعور و با اختیار ہے تو مکلف ہے، اسی طرح یہ سماج بھی مکلف ہے، اور اس کے بھی اپنے احکامات ہیں، اس کے بھی اپنے ہدایت ہے، دستور ہے۔ یہ بھی مسلم ہے اس فرض میں کہ اگر یہ واقعیت رکھتا ہے اور وجود رکھتا ہے۔ دوسرا فرض، پہلا یہ ہے کہ نہ، معاشرہ وجود نہیں رکھتا، فرد وجود رکھتا ہے، اور مکلف فقط فرد ہے، تکالیف، ہدایت فقط فرد کے لیے ہے، پہلے قول کے مطابق کہ یہ معاشرہ ایک فرضی چیز ہے۔ تو ظاہر ہے جب فرضی چیز ہے تو پھر اس کی کوئی ہدایت کی بھی ضرورت نہیں ہے، فرضی چیز انسان کے فرض کرنے سے قائم ہوتی ہے۔ لیکن اگر حقیقی چیز ہے تو پھر اس کے لیے سارا نظام موجود ہوگا جو ایک حی باشعور با ارادہ مخلوق کے لیے، موجود کے لیے ہونا چاہیے، وہ ہے، موجود ہے۔ خوب، اس بنیاد پر، اس مبنا کی بنیاد پر ہم دیکھیں تو ہمیں اس وقت مثلا ہم جو قرآن پڑھتے ہیں تو ان دو مبانی کے مطابق قرآن پڑھتے ہیں۔ اکثر علماء ہمارے، یا میں کہوں تمام علماء ہمارے، جو فقہی بنیاد رکھتے ہیں، یعنی دینی، دین شناسی کی بنیاد فقہ پر ہے، علم فقہ پر، فقہ لغت کے اعتبار سے نہیں، جو علم احکام، علم شریعت ہے، اس کی بنیاد پر جو نظام فکری قائم ہے، فقہ محور، ان سب کا یہ نظریہ ہے کہ معاشرہ فرضی چیز ہے، حقیقی موجود نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے شریعت ساری کا رخ افراد کی طرف موڑ دیا ہے کہ افراد مکلف ہیں۔ جتنی تکالیف شرعیہ ہیں، احکام شرعیہ ہیں،
وہ سب کے سب فرد بحیثیت فرد بما ہوا فرد، یہ حیثیت ضروری ہے. یعنی مکلف ہونے میں جس طرح ہم پہلے عمومی شرائط ذکر کرتے ہیں نا، مکلف کے لیے عقل بلوغ ضروری ہے، عقل اور بلوغ، عاقل ہو اور بالغ ہو. تیسری چیز جو ارتکازی ہے ان علماء کے نزدیک وہ ہے کہ وہ بما ہوا فرد، یعنی فرد ہو، عاقل اور بالغ. 3 شرطیں ہیں. مکلف یعنی حکم شرعی وجوب صلاۃ کس کے لیے ہے؟ اقامت الصلاۃ کون کرے؟ عاقل، بالغ اور فرد کو اقامت الصلاۃ کرنا ہے. فرد نے یہ سارے احکام بجا لانے ہیں. یہ ان کا مبنی ہے. اس لیے جتنی تشریع احکام کی ہے انہوں نے اجتہاد کیا ہے، وہ سارا اس رنگ میں ہے کہ یہ تمام شرعیت سب فردی ہے، انفرادی شریعت ہے. یعنی افراد کے لیے ہدایت نازل ہوئی ہے، فرد کے لیے. اور ایک فرد کے لیے شریعت ہے، دوسرے فرد سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے، اس کے لیے علیحدہ حکم ہے، اس کے لیے علیحدہ حکم ہے. وہ فرد اپنی شریعت پر الگ حکم کرے، عمل کرے، یہ اپنی شریعت پر الگ عمل کرے. اور جو اپنی شریعت پر عمل کرے گا احکام پر، وہ اجر و ثواب و نتیجہ اس کو وہاں پر ملتا جائے گا. اور وہ قیامت میں یا محشر میں اپنا اپنا اجر، وہ بھی انفرادی ہے. یعنی وہ جو آگے سما ہوگا وہ بھی انفرادی ہے. دوسرے مبنا کے مطابق کہ انسان فرد بھی ہے، اور فرد کے ساتھ فرد ایک معاشرے کا جز ہے، عضو ہے. یعنی میں اس کی مثال دے کے چلوں تو یوں ہے کہ بدن اور بدن کے اعضاء و اجزاء، مثلا بدن ہے اور آنکھ، جسم ہے اور زبان، ناک، جسم ہے اور ہاتھ، جسم ہے سر، دھڑ، یہ اجزاء ہیں، اعضاء ہیں. اب جو طبی نظام ہے ہمارا، بدن کی سلامتی کا نظام، جس نے انسان کو سلامتی مہیا کرنی ہے، وہ اگر سارا اعضاء کے لیے ہو، اس میں بدن ایک فرضی چیز لحاظ کیا جائے کہ بدن نام کی کوئی چیز، بدن یعنی پورا مجموعہ جس میں یہ اعضاء سارے عضویت رکھتے ہیں، لیکن ان اعضاء کی حیات، ان اعضاء کی زندگی، ان اعضاء کی بقا، ان اعضاء کی سلامتی، یہ ساری بدن کے رہین منت ہے. یعنی وہ ایک مجموعہ، ان سب سے تشکیل یافتہ ایک پیکر مجموعہ، وہ دراصل محور ہے طب کا. اب ہم علم طب میں جائیں تو وہ بدن کے لیے نظام انہوں نے بنایا ہے، یا بدن کا علاج کرتے ہیں، جسم کو صحت مند رکھتے ہیں. عضو جسم کے ضمن میں صحت مند ہوتا ہے. عضو کو جسم سے الگ لحاظ کر کے اس کا معمولی علاج معالجہ بھی نہیں کیا جا سکتا اگر بدن میں رکھ کر اس کو لحاظ نہ کیا جائے. بدن کے جز کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے. یعنی احکام بدن، احکام جسم، قوانین جسم عضو پر بھی لاگو ہوتے ہیں چونکہ یہ اس کا عضو ہے. اور جس طرح جسم ہے اور اعضاء ہیں، اسی طرح ان کی اندر ایک روح ہے. روح، جسم زندہ ہے اور جسم کی زندگی سے اعضاء زندہ ہیں. ان دونوں کی زندگی ایک تیسری چیز کے رہین منت ہے، اور وہ ہے روح بدن، روح جسم. حیات اصل اس کی وجہ سے ہے، تدبیر اس کی وجہ سے ہے، اختیار اس کی وجہ سے ہے، جس کو ہم قرآن کی زبان میں نفس کہتے ہیں، اسی کو روح بھی کہتے ہیں. خوب یہ حقیقت ہے انسان کے بدن کے اندر ایک اجتماعیت کی. ان علماء کا یہ کہنا ہے کہ معاشرہ بدن کی طرح ایک حقیقت عینی خارجی ہے. اور جس طرح آپ کہیں جی کہ جسم ایک حقیقت عینی خارجی ہے، کوئی کہے کہ دکھاؤ جسم، تو آپ کوئی بندہ سامنے کھڑا کر لیں گے، یہ جسم ہے، آپ کہیں یہ تو آنکھیں ہیں، یہ تو سر ہے، یہ تو ہاتھ ہے. یہی آنکھیں، سر، ہاتھ کا مجموعہ ہی جسم کہلاتا ہے. یہ اعضاء، یہی پیوستہ اعضاء
حقیقت خارجی جسم ہے. یہ اعضاء جب الگ ہوں گے تو جسم بھی ختم ہو جائے گا، اعضاء بھی ختم ہو جائیں گے. تو وہ وجود خارجی معاشرے کا کون سا ہے؟ یہی پیوستہ اعضاء جو خارج میں موجود ہیں، باہم متصل و مرتبط، یہی سماج ہے، یہی معاشرہ ہے. اس معاشرے کا اپنا ایک وجود ہے، اس معاشرے کا اپنا ایک تفکر ہے، اس معاشرے کا اپنا ایک احساس ہے، ارادہ ہے، اور معاشرے کی ایک اپنی حرکت ہے، ایک سمت ہے جس کے اندر یہ سب جا رہے ہوتے ہیں، تمام افراد اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اس کے مطابق قرآن کی ہدایت، اللہ کی ہدایت فرد کے لیے بھی اس بدن، جس طرح طب سلامتی کا نظام ہے بدن کے لیے، بدن کے ضمن میں عضو کے لیے سلامتی مہیا کرتا ہے طب. دین بھی اسی طرح سماج کو ہدایت پیش کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے، اور سماج کے ضمن میں فرد ہدایت پاتا ہے. سماج کو نظر انداز کر کے، معاشرہ نظر انداز کر کے، سوسائٹی کو نظر انداز کر کے سیدھا ہدایت کا رخ فرد کی طرف کر دیں، ناممکن ہے یہ فرد ہدایت پا جائے. سماج کے ذریعے سے اس کو ہدایت نصیب ہوگی. خوب، یہ دوسرا مبنا ہے. اس کے مثلا ابھی ہم موجودہ توضیح المسائل دیکھیں تو اس میں صرف انفرادیت ہے، فرد مکلف ہے. لیکن اگر قرآن کو دیکھیں تو اس میں انسانی سماج مکلف ہے، انسانی معاشرہ مکلف نظر آتا ہے، اور فرد اس سماج کے ضمن میں ہدایت اس کے لیے پیش ہوگی. جس طرح باقی خصوصیات ہیں بعنوان موجود حی، باشعور و با ارادہ، ایک خصوصیت معاشرے کی عمل بھی ہے اور رد عمل بھی ہے کہ سماج جس کیفیت میں ہے اس کا عمل کیا ہے اور اس کا رد عمل کیا ہے. یہ بھی اضافہ کر دوں کہ سماج کی فرد کی طرح ایک اپنی شخصیت بھی ہے، تشخص بھی ہے. کسبی صفات کے ذریعے سے جو انسان ایک تشخص اپنا پیدا کرتا ہے، یعنی اس کی عادتیں، اس کے نظریات، اس کے افکار، اس کے رجحانات، یہ تمام چیزیں مل کر انسان کا ایک تشخص بنتی ہیں، پہچان بنتی ہیں، جسے انسان کی شخصیت کہا جاتا ہے. یہ پرسنالٹی جس طرح فرد میں ہے، اسی طرح معاشرے کی بھی ایک شخصیت ہے اپنی، اور معاشرتی شخصیت کے اندر سارے افراد بھی ہیں، یعنی یہ افراد ہی معاشرتی شخصیت کے عضو بنتے ہیں. اور یہ شخصیت جس طرح فرد کی کسبی ہے، وہبی نہیں ہے، اللہ نے نہیں بنائی، انسان بناتا ہے شخصیت اپنی، اسی طرح ہر معاشرے کی شخصیت بھی اپنی کسبی ہے، خود معاشرہ شخصیت بناتا ہے. معاشرہ اپنے رجحانات سے، اپنے عمل سے، اپنے رد عمل سے بناتا ہے. ہم آگے جائیں گے اور ہمیں کثرت سے یہ موضوع قرآن میں پیش آئے گا کہ قرآن کریم نے معاشرتی طبقہ بندی کی ہے، معاشرے کو طبقات میں تقسیم کیا ہے. کتنے طبقات ہیں ان کے عمل کے لحاظ سے، ان کے رد عمل کے لحاظ سے. بہت جلدی قرآن نے یہ موضوع اسی لیے شروع کیا ہے کہ آگے ساری بات پھر طبقات کے لحاظ سے کی جائے گی. یعنی معاشرتی عمل تقسیم ہو جاتا ہے، بٹ جاتا ہے، پھر معاشرہ تقسیم ہو کے چھوٹے معاشروں میں تقسیم ہو جاتا ہے. جیسے متقین، قرآن کریم کے نزدیک متقین ایک معاشرتی طبقہ ہے، ایک سماج ہے. تقوی ایک تہذیب ہے اور متقین ایک سماج کا نام ہے، نہ کہ افراد کا، اکائیوں کا نام ہے. ایک سماج متقی کہلاتا ہے، ایک سماج ہے جو مشرک کہلاتا ہے، ایک سماج ہے جو منافق کہلاتا ہے. یہ طبقہ بندی آگے قرآن کر رہا ہے، اسی آیت سے شروع ہو جاتی ہے جس میں ہم بحث کر رہے ہیں. خوب، اس قانون کے تناظر میں جب ہدایت پیش کی گئی ہے، قرآن کتاب اللہ کی پیش کی گئی ہے، اس معاشرے کو، سماج کو پیش کی گئی ہے. سماج نے رد عمل دکھایا. اس سماج کا عمومی رد عمل کیا تھا کہ ان کے ہاں اللہ کا کوئی تصور نہیں تھا، اہل کتاب میں تھا. اور یہ بھی قرآن نے واضح کیا ہے، یعنی وہ پہلے جو
مکتب رکھتے تھے ان کو بھی مکتب پیش کیا گیا، مکتب کی جدید ترین شکل پیش کی گئی اور آخری تدوین پیش کی گئی، نیا ایڈیشن پیش کیا گیا۔ پہلے سے یہی آسمانی مکتب تھا ان کے پاس، اب اسی آسمانی مکتب کی آخری شکل، کامل تر شکل پیش کی گئی ہے۔ ان کا بھی رد عمل قرآن نے ذکر کیا ہے، اور وہ خلاف توقع تھا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ اور رسول اللہ کے ساتھیوں کو فرمایا کہ افتطمعون، کیا یہ طمع لے کر آئے تھے آپ؟ مکہ سے مدینہ جب آئے تو بہت ہی امیدیں لے کر رسول اللہ اور مسلمان لائے تھے، مہاجرین، کہ جو ہی ہم جائیں گے مدینہ میں تو وہاں پر استقبال کون کریں گے؟ اہل کتاب، مکتبی لوگ۔ یہ بھرپور چونکہ یہ مانوس ہیں، یہ اسی سلسلے کی شے ہے جو ہم لے کے جا رہے ہیں، لیکن جو مشرکین ہیں، بت پرست ہیں، امی ہیں، بے مکتب ہیں، انہیں اس راہ پر لانے میں ذرا وقت لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ طمع رکھتے ہیں آپ، جبکہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے مکتب کا حشر کیا تھا۔ آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ جو مکتب دار ہیں، جن کے پاس پہلے سے یہ مکتب آسمانی تھا، کتاب آسمانی، انہوں نے اس کا حشر کیا؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ تو تحریف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہی چیز آپ موجودہ زمانے میں بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جو صاحبان مکتب ہیں، جن کا مثلا اسلام ایک مکتب کے طور پر، آپ انہی صاحبان مکتب کو اسلام کی کوئی تعلیم آج پیش کریں، حکومت اسلامی پیش کریں، تو توقع تو یہ نہیں کہ یہ قبول کریں گے سب سے پہلے، یا مکتب امامت والوں کو امامت پیش کریں تو توقع کیا ہونی چاہیے کہ اور کوئی مانے یا نہ مانے، یہ سب سے پہلے مانیں گے۔ تو جس طرح آج امامت کے نظریے کے ساتھ مکتب امامت، مکتب امامیہ جو کر رہا ہے، ہو بہو اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اہل کتاب نے یہی رد عمل دکھایا، اور یہ بہت تعجب کی بات تھی۔ یہ کیوں کیا انہوں نے؟ انہیں تو فوراً مان لینا چاہیے تھا، یہ تو آمادہ تھے پہلے۔ یعنی جس تردید کی توقع تھی کہ یہ پہلے مردد ہو جائیں گے، وہ دوسرے طبقے سے تھی، مشرکین سے توقع تھی۔ بس وہ جو سماجی طور پر دو حصوں میں قرآن نے اہل کتاب وغیر اہل کتاب رکھے، یعنی مکہ بالکل غیر آمادہ نظر آیا۔ انکار کے بعد جو دوسرا تھوڑا انکار سے نرم، تھوڑا سا کم رد عمل ظاہر ہوا، وہ تردید اور ریب، شک، تردید اور ریب، یہ دوسرا عکس العمل تھا۔ تیسرا عکس العمل تھا ایمان، انکار، تردید، ایمان۔ انکار فوری تھا، چونکہ وہ سماج اپنی جو شخصیت رکھتا تھا، جاہلانہ شخصیت، جاہلانہ سماج نے، جاہلانہ معاشرے نے جاہلانہ رد عمل بھی دکھایا۔ سنا ہی نہیں، سنے بغیر انکار کر دیا، سمجھا ہی نہیں، موقع ہی نہیں دیا۔ یہ جاہلانہ رد عمل ہے کہ آپ سنو تو صحیح پہلے۔ دوسرا رد عمل تھا جنہوں نے سنا، سن کر ایمان نہیں لائے بلکہ تردید میں پڑ گئے۔ تیسرا وہ تھا جنہیں ہدایت پیش کی گئی، ذالک الکتاب، الکتاب جب آئی تو وہ اس پر ایمان لے آئے، مان لیا۔ وہ تعداد دیکھیں کتنی ہے مکہ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن، اس نزول وحی کے پہلے دن جا کر جب یہ کتاب کا پہلا سبق ہی اعلان کیا، دعویٰ کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، کتنے افراد نے اور کس نے قبول کیا؟ وہ معاشرہ بالکل آمادہ نہیں تھا۔ انفرادی طور پر دو شخصیتوں نے، ایک خاتون ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، اور ایک امیر المومنین ہیں جو کم سن ہیں اس وقت، یعنی رسول اللہ کے زیر کفالت ہیں، اور ان کی عمر بھی مختلف ہے، کچھ نے 6 سال، کچھ نے 9 سال، کچھ نے 12 سال، زیادہ سے زیادہ
جو عمر حضرت کی ذکر کی گئی کہ 12 سال کی عمر تھی. تو اگر ہم بالغ لوگوں میں کہیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں جنہوں نے اس میں نہ انکار کیا نہ تردید کی. اسی کو قرآن کریم نے شروع میں مکتب کی خصوصیت قرار دے کر، کتاب کی خصوصیت اور صفت قرار دے کر اس کو پیش کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب ذرا جو انکار کرنے والے ان کو تو دردیل ریب نہیں تھا، وہ اس وجہ سے نہیں انکار کر رہے تھے کہ اس میں ریب ہے، وہ اور وجوہات تھیں، وہ تو اس طرف آئی ہی نہیں. ایک دوسرا رد عمل ہے معاشرتی کہ انہیں تردید پیش آئی، ریب انہیں نظر آیا. ان کو قرآن کریم نے شروع میں تعارف کتاب میں یہ بتا دیا ہے کہ یہ لا ریب ہے، یہ کتاب یعنی منزہ ہے، ریب نہیں ہے اس کے اندر. ریب میں مفسرین نے اس کو عموماً شک معنی کیا ہے، شک و شبہ یا شک و ریب مترادف قرار دے کر اس کو بیان کیا ہے. لیکن ریب و شک دو علیحدہ باب سے ہیں، البتہ آپس میں ان کا تناسب ہے، وہ عرض کروں گا کون سا تناسب ہے شک اور ریب کا آپس میں. لیکن جو مطلب قرآن کی تفاسیر میں ترجموں میں راسخ ہو چکا ہے اور ہم سب کے ذہنوں میں پکا بیٹھا ہوا ہے جم کے، وہ یہی ہے کہ ریب شک ہوتا ہے اور شک ریب ہوتا ہے. شک کس کو کہتے ہیں؟ فوراً اس اصطلاحی معنی کی طرف چلے جاتے ہیں جو منطق فلسفہ نے اصطلاح میں انسان کے ادراکی کیفیات بیان کی ہیں کہ انسان جب کسی چیز کو درک کرتا ہے تو یا احتمال اس کے ذہن میں آتا ہے، یا شک پیدا ہوتا ہے، یا ظن پیدا ہوتا ہے، یا یقین. یہ 4 حالتیں کیفیات تحلیل علمی ہے انسان کے بارے میں. قرآن نے تو اس طرح کی تحلیل علمی نہیں پیش کی اور پھر ان کے لیے اصطلاحات وضع کی ہوں. بھلے یہ ساری اصطلاحات قرآن کی بھی ہیں، علم کی بھی ہیں. وہم قرآن نے ذکر کیا ہے، ظن کا ذکر قرآن میں ہے، یقین کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح شک کا بھی ذکر ہے اس کے اندر. لیکن قرآن کی اپنی اصطلاحات ہیں، ان سے مراد وہ نہیں ہیں جو علوم نے. عموماً مفسرین نے شک کو کہا ہے کہ وہ جو بالکل درمیانی صورت ہو، دونوں طرف مساوی احتمال شے کے ہونے اور نہ ہونے کے مساوی احتمال میں انسان چلا جائے تو اس کو شک کہتے ہیں. یہ قرآنی اصطلاح نہیں ہے شک کی، یہ علمی اصطلاح ہے شک کی. یا شک کی اصطلاح عرفی، عرف عام میں مثلا ہم جب آپ کسی فرد کو متہم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ مشکوک لگتا ہے، مجھے شک ہو رہا ہے اس کے بارے میں. یہی کہتے ہیں نا، مجھے شک ہو رہا ہے. شک ہو رہا سے مراد آپ وہ نہیں کہہ رہے کہ اس کے بارے میں میرے ذہن میں 2 مساوی احتمال ہیں کہ یہ صحیح آدمی یہ غلط ہے. نا، شک کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو ایک ایسی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ صحیح بندہ نہیں ہے، مجھے یہ غلط آدمی لگ رہا ہے. یہ شک بے معنی ہی اتہام ہے، یہاں مشکوک بندہ ہے، یہ اس کے کام شک، مجھے شک ہے اس کے اوپر. ہم عموماً کہتے ہیں مجھے شک ہے اس کے اوپر. یہ شک کی اصطلاح نہ قرآن کی ہے، یہ جو ہمارے ہاں رائج ہے پاکستان میں، اردو میں، فارسی میں بھی اسی کو کہتے ہیں مشکوک میزانے. وہ کہتے ہیں نا فارسی والے کہ یہ آدمی تھوڑا سا مشکوک لگتا ہے، یہ من شک دارم، مجھے تو شک ہے اس کے بارے میں، یعنی میں مطمئن نہیں ہوں اس کے لیے. شک علم میں مساوی الطرفین حالت کو کہتے ہیں، جس میں دونوں طرف کے احتمال ہونے نہ ہونے کے مساوی ہوں. وہ علمی اصطلاح ہے. قرآن میں شک کثرت سے استعمال ہوا ہے، فی شک مریب، اور ریب کا
بھی استعمال قرآن میں کثرت سے ہوا ہے، متعدد آیات میں، بعض میں اکٹھے ہوا ہے، شک و ریب ایک ہی آیت میں دونوں استعمال ہوئے ہیں۔ تو ہمیں یہاں بھی پہلے دونوں کا صحیح معنی سمجھنا ہے، پھر دیکھیں اس آیہ کریمہ میں اور دیگر آیات میں ریب کا موضوع بھی، جہاں ریب ہے لوگوں میں پیدا ہوا ہے، وہ دو قرآن نے موضوع قرار دیے ہیں، ایک کتاب قرآن اور دوسرا قیامت محشر۔ یہ دو متعلق ریب ہیں، قرآن نے سارا ذکر ان دو موضوعات پر کیا ہے۔ خوب ظاہر ہے کہ لوگوں کے سامنے کتاب آئی ہے، پیش ہوئی ہے، تو ایمان، توقع تو ایمان کی تھی ان سے، لیکن کس طرح ایمان لائیں؟ وہ جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں سے انہوں نے، اکثریت نے انکار کیا کہ جو جاہلانہ رد عمل ہے۔ ایمان لاتے تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی پہلے سے ہی بہت بامعرفت و شعور رکھتے ہیں کہ پیغام سنتے ہی اس کی تہ تک پہنچ گئے ہیں، یہ اعلیٰ ترین شعوری درجے پر ہیں، جس طرح حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں اور جس طرح امیر المومنین ہیں، کہ یہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا ان ہستیوں کے شخصیت شناسی کے ضمن میں، کہ یہ بہت بڑا ان کے لیے کمال ہے، فضیلت ہے، شعور کی بہت اعلیٰ منزل ہے کہ ابھی رسول اللہ نے تربیت شروع ہی نہیں کی اس طرح سے، چونکہ وحی ابھی نازل ہو رہی ہے، ہدایت ابھی آغاز ہو رہا ہے، اور وہ پہلے سے اس شعور پر فائز ہیں، پہنچ چکے ہیں۔ تو یہ ایک فطری آمادگی کہہ لیں یا کسبی آمادگی پہلے سے ان کے اندر موجود تھی کہ انہوں نے نہ ریب کیا اس دعوت قرآن میں، نہ کتاب میں، اور نہ ہی انکار کیا، بلکہ ایمان لے آئے۔ لیکن وہ گنتی بہت محدود ہے، شاذ ہے، دو شخصیتیں۔ پہلا رد عمل، باقی کے کیا تھے؟ باقی اکثریت انکار، یعنی وہ سماجی رویہ جو تھا، معاشرتی رویہ ان کا، وہ معاشرہ انکار کے لیے آمادہ تھا، تو کہ جاہلیت تھی اس کے اندر، بے شعوری تھی۔ اور ایک جو اور رویہ تھا جو مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی سامنے آیا مختلف طبقات سے، وہ ریب تھا۔ اب وہ انکار والوں کو تو علیحدہ ایک باب قرآن نے کھولا ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے کیا کرنا ہے۔ انکار والوں کو پہلے بتانا ہے، سمجھانا ہے، اور پھر ایک مبارزے کا راستہ قرآن کریم نے ان کے لیے کھولا۔ ایمان والوں کے لیے آگے مزید ہدایت کا آگے سلسلہ بڑھایا۔ یہ ریب جن کے اندر تھا، تو ان کا ریب برطرف کرنا یہ ضروری تھا، ان کو ریب سے نکالنا۔ لیکن ہم پہلے یہ تو دیکھیں کہ ریب اور شک قرآن کہتا کس کو ہے؟ شک عربی لغت میں شک اس مساوی الطرفین کو نہیں کہتے، یہ علمی اصطلاح ہے۔ عربی میں شک کہتے ہیں کسی چیز کے اندر گھس کر، جو ایک چیز ہو، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا۔ کسی جسم کا دوسرے جسم میں، جس طرح ہم کاٹتے ہیں نا، بہت ساری چیزوں کو ہم نصف کرتے ہیں، جیسے آج کل تربوز کا موسم ہے ہندوانے کا، تو آپ چھری لے کے اس کو درمیان سے دو حصے کر دیتے ہیں۔ یہ دو حصے کرنا شک نہیں ہے، یہ چھری کا اس کے اندر ڈال دینا، اس کے بیچ میں درمیان میں تداخل کر دینا، یہ شک اس کو کہتے ہیں۔ مثلا نیزہ کسی کے جسم میں، جیسا لغویوں نے، عمومی سب لغویوں نے یہ مثال دی ہے، شککتہ بالرمح، میں نے نیزہ اس کے بدن میں گھسا دیا، یا جنگجو کے جسم میں یا گھوڑے کے جسم میں نیزہ اندر اس کے جسم کے اندر ڈال دیا، داخل کر دیا، یہ شک ہے۔ یعنی ایک شے کا دوسری شے کے اندر اس طرح سے چلے جانا کہ اس کے دو حصے کر دے، وہ سوراخ کر دے، آر پار ہو جائے، اس کو شک کہتے ہیں۔ سوراخ کر دینا یا اس کو چیر دینا، زخم لگا دینا، دو حصے کر۔ زخم تو اگر زندہ چیز ہے، لیکن درخت ہے، لکڑی ہے، پتھر ہے، اس عام آئے روز یہ کام کر رہے ہیں نا، یہ آپ دیکھتے ہیں مزدور مستری یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک جسم کے اندر سوراخ کر کے، وہ برمے کے ذریعے سے سوراخ کر کے اس کے اندر، یا میخ کے ذریعے سے، یا کسی چیز کے ذریعے اس کے اندر آر پار ایک چیز، ایک دوسرا جسم لکڑی کے اندر میخ ڈال دیتے ہیں۔
یہی عمل شک ہے، اسی کو شک کہتے ہیں وہ. تشکیک یعنی کسی چیز کے اندر کوئی دوسری چیز ڈال دینا، یہ تشکیک ہے. اجسام کے ساتھ یہ کام کریں تو بھی یہ تشکیک ہے. اگر کچھ الفاظ ہیں ان کے اندر یہ کام کریں تو بھی یہ تشکیک ہے. گفتگو ہے، مثلا ایک آدمی گفتگو کر رہا ہے، بیچ میں دوسرا گھس جاتا ہے، اپنی بات ڈال دیتا ہے، یہی ہے لغتاً تشکیک اسی کو کہتے ہیں. شک ہے یعنی کسی کی بات کاٹ کے بیچ میں اپنی بات ڈال دی اس نے. کپڑا تھا آپ نے رکھا ہوا تھا، اس کے اندر کوئی اور چیز آپ نے ڈال دی، یہ تشکیک ہے. یہ اجسام میں یہ تداخل کرنا یا الفاظ میں، گفتگو میں، عبارتوں میں کوئی ایسی چیز ہو جو اپنی ایک شخصیت رکھتی ہے، تشخص رکھتی ہے، اس شے کے اندر کوئی دوسری شے ڈال دینا، عرب اس کو تشکیک کہتے تھے. یہ شکاکیت تھی ان کی. خوب اس سے یہ لفظ جو ہے وہ منتقل ہوا انسان کے ذہنی امور کے بارے میں بھی، کہ ذہنی امور میں انسان کبھی کسی چیز کے بارے میں باور، علم پیدا کرتا ہے، کسی چیز کے ہونے یا کسی چیز کے نہ ہونے کے بارے میں ایک ذہنی فیصلہ انسان کرتا ہے، ذہنی کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور پھر اسی انسان کے ذہن میں ایک اور ذہنی تصور اس پہلے تصور کے اندر گھس جاتا ہے، اور گھس کے اس کے وہ ایک تھا پہلے، اب اس کو گھس کے اندر اس کو دو کر دیا اس نے. مثلا آپ مطمئن بیٹھے ہوئے تھے، اطمینان تھا کہ مہمان آ رہے ہیں آپ کے، تھوڑا وقت گزرنے کے بعد ایک اور بیچ میں ذہنی تصویر داخل ہو گئی، پتہ نہیں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. تو اب دو، پہلے ایک احتمال تھا کہ حتماً آ رہے ہیں، حتم تھا، اب دو احتمال پیدا کر دیے. تو یہ دو احتمال کو شک نہیں کہتے کہ وہ مساویت طرفین ہو، یہ ایک چیز کے اندر دوسری چیز کا چلے جانا یہ شک ہے، یہ تشکیک ہے. اسی بنیاد پر یہ علمی اصطلاح بھی قائم ہوئی ہے. شک یعنی انسان کے اطمینان میں، ایک متصل اطمینان میں ایک دوسرا احتمال یا ایک دوسری ذہنی تصویر گھس جائے اور گھس کے اس واحد کو دو میں تقسیم کر دے، اس کو شک کہنے لگے. اور وہاں سے پھر علم نے اصطلاح منگائی کہ مساوی الطرفین کو شک کہتے ہیں. لیکن اگر وہ چیز اس طرح سے گھسی ہے کہ ایک طرف مثلا آپ نے نیزہ مارا کسی جسم کے اندر، وہ نیزہ اس کے ایک کونے میں لگا، ایک بڑا حصہ ادھر ہے، ایک چھوٹا حصہ ادھر ہے، تو یہ بھی تشکیک ہی ہوئی ہے. تشکیک کے لیے تیر کا بالکل وسط میں لگنا ضروری نہیں ہے، تیر جسم کے کسی بھی حصے میں لگ کے جسم میں چلا جائے، گھس جائے، یہ تشکیک کی ہے آپ نے. اور بعض اوقات یہ کام انسان کسی غرض کے تحت کرتا ہے، جیسے آپ کوئی چیز ٹھونکتے ہیں کسی جسم کے اندر، کسی غرض عقلائی کے تحت کرتے ہیں، یہ تشکیک، لغوی تشکیک ایسے لو و لعب کے طور پر یا اچانک نہیں ہوتی. انسان کسی غرض عقلائی کے تحت یہ کام کرتا ہے کہ ہم کوئی گھر بنا رہے ہیں، کوئی چیز بنا رہے ہیں، دو جسموں کو آپس میں جوڑنا ہے، تو اس جسم کے اندر دوسری کوئی چیز ڈالنا یا اس کے اندر ٹھونسنا یہ ضرورت عقلائی ہے، عقلانی ضرورت کے تحت یہ کام کرتے ہیں. تو اگر تشکیک نہ کریں تو یہ اجسام آپس میں جڑتے ہی نہیں ہیں، اجسام میں آپس میں ربط ہی پیدا نہیں ہوتا. یا ایک واحد جسم ہے، اس کو آری سے چیرنا یہ نہیں ہے تشکیک، اس کی وحدت کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے اندر دوسری چیز ڈال دینا یہ تشکیک ہے. یعنی وہ ایک جسم رہے، آری سے تو آپ کاٹ کے بالکل دو منفصل ایسے کر دیتے ہیں، یہ نہیں ہے تشکیک. تشکیک یہ کہ آپ اس کے اندر ایک سوا یا ایک سوئی یا ایک کیل اس کے اندر اس طرح ڈال دیں کہ وہ آر پار ہو جائے، ادھر سے ادھر سوراخ کر دے اس کا. یہ جسم جو اندر دوسرا گیا ہے اجنبی جنس کا، یہ تشکیک کہلاتا ہے. اس سے علوم نے اصطلاح لی، یعنی عربوں نے اس کو وسعت کے ساتھ استعمال کیا. اجسام کے تداخل کو بھی تشکیک کہتے تھے،
گفتگو میں تداخل کو بھی تشکیک کہتے تھے، موضوع میں تداخل کو بھی تشکیک کہتے تھے. خوب ہوتا ہے نا کسی مثلا کسی کا کوئی پروگرام ہو رہا ہے اس میں کوئی اور جا گھسا ہے تو یہ بھی تشکیک ہے. کسی کے یہاں شادی ہو رہی ہے وہ عبداللہ دیوانہ اس میں جا گھسا تو یہ بھی تشکیک ہے. یہ کام خود کرتا ہے انسان، یعنی کسی جگہ کسی دوسرے موضوع میں جا کر مداخلت کر دینا. یہ مداخلت کسی جسم کی دوسرے میں یا کسی امر کی دوسرے امر میں یہ تشکیک کہلاتی ہے. اور پھر یہی لغوی تطور بڑھتا گیا اور اجسام اور معانی اور امور اور ان سارے امور میں مداخلت کو شک عربی زبان میں کہتا رہا. لہٰذا جتنے ادبی متون ہیں، قدیم شاعری ہے یا نثر ہے، اس میں کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوا اور اس معنی میں استعمال ہوا ہے. تشکیک اس معنی میں استعمال ہوا ہے. شکاک تو ہو یعنی اس کے اندر یہ نیزہ ڈال دیا یا اس کے اندر یہ بات ڈال دی، یا اس کے ٹیم تھی، اس کی دڑا تھا، قبیلہ تھا، اس کے اندر کوئی اور بندہ جا گھسا اور اس نے قبیلے کو تقسیم کر دیا مثلا. اور وہاں سے پھر ان علوم نے یہ اصطلاح لے کر وہ متساوی الطرفین احتمالین کو شک اصطلاح قائم کی. وہ نہیں ہے قرآن کی مراد. دوسرا مطلب ہے ریب. ریب لغت میں اتہام کو کہتے ہیں، تہمت کو، یعنی کسی کے اوپر کوئی اتہام لگانا، الزام لگانا، کسی جرم کے ساتھ کسی غلطی کی طرف اس کو منسوب کرنا، یہ ریب ہے. متہم کرنا. ارتیاب باب افتعال میں لے جا کر وہ تمام علماء نے اس کا یہی معنی کیا ہے. باب افتعال میں جا کر اصل مادہ واپس لے آتے ہیں معنی اس کا، لیکن ثلاثی میں جب بات کرتے ہیں ریب، وہاں پر اس کا معنی شک کرتے ہیں. ریب کا معنی شک نہیں ہے، ریب کا معنی اتہام ہے، اتہام لگانا. لیکن یہ اتہام کس موقع پر لگایا جاتا ہے؟ نہ کہ عدالت میں اتہام لگانا، تہمت لگانا، یا بات چیت میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں ایک کا دوسرے کے اوپر اتہام لگانا. نہ، اس موقع پر اتہام نہیں ہے. جہاں پر انسان نے کسی چیز کو ماننا ہے، قبول کرنا ہے، اس کے بارے میں یقین کرنا ہے، اطمینان حاصل کرنا ہے، وہاں پر اتہام ریب کہلاتا ہے. جہاں آپ کسی شے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ باور کرنا چاہتے ہیں، اس کو کشف کرنا چاہتے ہیں اس کو، وہاں پر اتہام داخل کر دینا، شک ایک شے میں دوسری شے داخل کر دینا ہے. ریب کسی شے میں اتہام داخل کر دینا. شک عمومیت رکھتا ہے کہ کسی شے میں کوئی شے داخل کر دیں آپ، یہ شک کیا آپ نے، تشکیک کر دی اس میں. ریب کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک عیب، ایک تہمت اس بیچ میں ڈال دی جہاں پر اطمینان، تسلی اور اعتبار اور اعتماد بن رہا تھا. وہاں پر آپ نے بیچ میں، اور یہ کام بھی ہم سب کر رہے ہیں، یعنی یہ شک و ریب کو آپ لغت میں سمجھنے کے بجائے اپنے معمولات میں روزمرہ گفتگو میں سمجھیں. کہ آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، آپ کا موبائل اس کو پسند آئے، کہتا ہے میں یہ موبائل خریدنا چاہتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، تو موبائل نے اس کی توجہ جذب کر لی ہے. ساتھ کھڑا ہوا ایک آدمی کوئی بیچ میں سے ایسا بات کر دیتا ہے کہ یہ تو چارج ہی نہیں ہوتا، یہ تو فلاں نہیں ہوتا، کوئی ایک ایسی بات بیچ میں ڈال دیتا ہے. وہ شخص جو آپ کی اس شے کے بارے میں اچھا خاصا اعتماد و ایمان لے آیا تھا اور باور کر رہا تھا، اس شے کو مان رہا تھا، سچائی اس کی آپ کی مان رہا تھا، اس نے بیچ میں ایک ایسی چیز ڈال دی جس سے وہ شے متہم ہو گئی ہے، معیوب، عیب اس کی طرف نسبت دے دیا، کوئی تہمت اس کی طرف نسبت دی جس نے اس کا اعتماد متزلزل کر دیا ہے. وہ اتہام جو اعتماد و علم کو متزلزل کر دے اس کو ریب کہتے ہیں. نہ ہر
مداخلت یا ہر عیب نہ، وہ عیب جو اعتماد متزلزل کرے. بعض اتہام ایسے ہیں نا جن سے انسان کو سزا ملتی ہے، جرم ثابت ہوتا ہے اور بہت سارے ثبوت اور نتائج نکلتے ہیں، لیکن وہ اتہام جو اعتماد سالب کر دیں، اور یہ کثرت سے کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. کسی چیز پر اعتماد بن رہا ہے تو فوراً بیچ میں کوئی بات ڈال کے اس اعتماد کو زائل کر دیتے ہیں. یہ ریب ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب ہے، ہدایت کا مجموعہ ہے، لا ریب فی ہے، یہ منزہ ہے، اس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے. چونکہ زیادہ ابھی جو توقع تھی یا وہ ممکن تھا لوگوں کی طرف سے اس کے متعلق، وہ ایک تو انکار تھا جو کر چکے تھے. ظاہر انکاریوں سے کتاب منوانا وہ ایک علیحدہ باب ہے، لیکن یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ریب کے ذریعے سے کتاب سے دور کیا جا سکتا ہے، تردید، ایسی تردید. مثلا میں ایک مثال آج کل کی دیتا ہوں. اکثر یہ جوان نسل جو دین سے دور ہے ریب کے ذریعے، ریب کی وجہ سے دور ہے. ان کے ذہن میں کیا بات ڈالتے ہیں یہ سیکولر لوگ، لیبرل لوگ، بے دین لوگ، خصوصاً تعلیمی اداروں میں، کہ یہ دین مولویوں کا اپنا گھڑا ہوا ہے. وہی بات جو اس وقت ریب تھی کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ رسول اللہ نے خود بنائی ہے، یہ ریب تھا، یہ اتہام. اکثر جوان آج کل کے یہی اسی وجہ سے دین سے دور ہیں. ریب، ان کے دلوں میں ریب آ گیا دین کے متعلق. اور ریب پیدا کرنے والے انہوں نے بڑی مہارت سے، اور یہ ریب پذیر نسل ہے، جس طرح شک پذیر ایک حالت بن جاتی ہے، ریب پذیر ہیں یہ موجودہ نسل. آسانی سے ریب میں اس کو مبتلا کر کے آپ اس کو کتاب سے، دین سے، ہدایت سے دور کر دیتے ہیں. کافی ہے اس کے دل میں ایک ریب ڈال دیں یا اس موضوع میں ریب ڈال دیں، یعنی ایک اتہام ایسا اچھال دیں، پھر کس نے دھونا، کس نے صفائی پیش کرنی، کون اس کی تحقیق کے لیے جاتا ہے، کون کچھ نے بھی نہیں کرنا. نہ وقت ہے ان کے پاس، نہ اہمیت ہے. بس ہم تو جا رہے تھے، راستے میں کسی نے یہ بات ذہن میں ڈال دی، یہ ریب ڈال دیا، اتہام ڈال دیا، وہ شخص وہیں سے واپس. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی یہ خصوصیت بیان کیا، یہ وصف ہے کہ کتاب لا ریب فی ہے، یعنی ریب نہیں اس کے اوپر آ سکتا. نہ کہ ریب لوگ کریں گے نہیں، اچھالیں گے نہیں، کریں گے، لیکن وہ ریب چپکتا نہیں ہے قرآن کے اوپر. اس طرح سے اس آئیڈیالوجی اور اس مکتب کی تدوین ہے، اس کی یعنی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کی ہے کہ ریب نہیں آئے گا اس کی طرف. بعض جگہ ریب جڑ جاتا ہے، مثلا کہ اتہام اچھالا گیا، لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے، ممکن ہے، احتمال ہے، ہو سکتا ہے، تحقیق نہیں کی لیکن ہو سکتا ہے. قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمائے کہ نہ، اگر کرتے بھی ہیں یہ ریب اچھالتے بھی ہیں تو قرآن کے نزدیک بھی ریب نہیں آ سکتا. یہ خصوصیت پہچان کے طور پر، پہلی صفت کے طور پر آغاز میں ہدایت کی کتاب کے لیے ذکر کر دی ہے، تاکہ جو کثرت سے ابتلا ہوگا وہ یہی ہے، یہ ریب اچھالنے کا کام ہوگا. اور قرآن کے بارے میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ ریب سے منزہ ہے. اب ظاہر ہے کہ خود اس کی تصدیق چاہیے کہ ریب اس میں نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. خوب ظاہر ہے اس کے لیے پھر قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور جیسا کہ خود قرآن نے دعوت دی ہے کہ نہیں ہے اس کے اندر ریب. اگر آپ پھر بھی کرتے ہو تو پھر آؤ، لے آؤ، قرآن کے مقابلے میں کوئی چیز لے آؤ. اگر یہ ریب ہے تو آپ بھی کر سکتے ہو اس طرح سے، اور وہ کام آپ نہیں کر سکتے. یہ بات تھوڑی اور متمم اس کو چاہیے تاکہ ہم شک و ریب میں فرق دقیق کر سکیں، اور شک و ریب سے قرآن کو منزہ اللہ نے قرار دیا ہے تو ہم اس کو معنی سمجھ کر پھر اس کے مصادیق کی طرف آئیں کہ وہ ریب و شک کے مصادیق بھی الگ الگ ہیں. ان میں پھر آپس میں نسبت کیا ہے، شک و ریب میں کہاں ملتے ہیں، کسی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، بھلے ہوتے ہیں بعض جگہ پر، لیکن وہ اکٹھے ہونے کے بعد بھی ایک نہیں ہوتے. نہ معنی ایک ہوتا ہے، نہ ترادف ہے ان کے اندر، اور نہ ہی مصداقاً ایک ہوتے ہیں. صرف
بعض جگہ پر ان میں تناسب پیدا ہو جاتا ہے، نسبت ایک آ جاتی ہے، وہ بعد میں بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم۔